نماز کے احکام بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی نماز کے لیے شرط ہے وضو یا غسل۔ وضو سب کے لیے مشخص ہے، معلوم ہے، اگر کہیں تو جلدی جلدی اس کو بیان کر دوں گا۔ بیان کر دوں ایک مرتبہ؟ چلیں بھائی غور سے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ وضو کے 7 واجبات جلدی پیش کر رہا ہوں۔ پہلا ہے نیت۔ پہلے نیت، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں وضو کر رہا ہوں۔ اگر نیت یہ ہو کہ میں سب کو دکھا دوں کیسے وضو کیا جاتا ہے اور اللہ کو بھی راضی کر لوں تو یہ وضو قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسروں کو شامل نیت میں نہیں کر سکتے پروردگار کے ساتھ، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے لیے نیت خالص ہونے چاہیے۔ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں؟ نیت قربتاً اللہ، بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے پہلا واجب۔ البتہ ہاتھوں کا دھونا 2 مرتبہ مستحب ہے، سنت رسول خدا ائمہ اہل بیت علیہ السلام۔ 2 مرتبہ پانی ہاتھوں پہ ڈالیں گے، 1 مرتبہ، اور اس کو میں انگوٹھی اٹھا دیتا ہوں تاکہ آرام سے دکھا سکوں آپ کو کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ آپ نے پانی لیا، سارا وضو دائیں ہاتھ سے کرنا ہے، سنت رسول خدا ہے ائمہ اہل بیت، رائٹ ہینڈ سے اپنے سیدھے ہاتھ سے وضو کریں گے۔ پانی لیا، الٹے ہاتھ پہ ڈالا اور 1 مرتبہ دھو لیا، پھر دوسری مرتبہ اسی طرح سے اس کو دھویا، پھر 3 مرتبہ پانی منہ میں ڈالنا، کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، کلی۔ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ چہرے کا دھونا واجب ہے۔ کہاں سے؟ جہاں سے عام طور سے بال اگتے ہیں تھوڑی کے آخر تک، یہ لمبائی میں چوڑائی میں انگوٹھا اور درمیانی انگلی جو آ جائے اس کے درمیان، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دھو لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ آپ نے چہرہ پورا دھو لیا۔ جن کے بال کم ہوں، جہاں سے عام طور سے بال اگتے ہیں وہاں سے آخر تک، واضح ہے؟ چہرہ دھونا نیچے کی طرف واجب ہے۔ میں کو مذاق نہیں کر رہا ہوں، سب لوگ سنجیدہ رہیں۔ بات کا ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے سمجھتے مجھے ہٹ کیا جا رہا ہے جب آپ لوگ ہنسے ہیں، میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا ہوں۔ یہ احکام بیان کرنا واجب ہے، سب کی توجہ ہو میرے ساتھ۔ اب چہرہ لمبائی میں اور چوڑائی میں، ٹھیک ہے، چوڑائی میں اتنا واجب ہے، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ دھو لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ وضو ہم نے پوری طرح سے کر لیا۔ سب کی توجہ ہے؟ صرف اور صرف نیچے کی طرف جا سکتے ہیں، ماتھے سے تھوڑی کی طرف جا سکتے ہیں، اوپر کی طرف وضو کرنا جائز نہیں۔ پیغمبر اسلام اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کے ایسا کریں تو وضو باطل ہو گیا، وضو قبول نہیں ہے۔ غلطی سے اگر ہاتھ چلا جائے تو فوراً اس کو دوبارہ نیچے کریں۔ غلطی سے اگر اوپر چلا جائے فوراً اس کو ہاتھ پھیر لیں اسی طرف دوبارہ، تاکہ اب آپ نے چہرے پہ ہاتھ پانی ڈالا، 2 3 4 مرتبہ پانی ڈال لیا، لیکن اس کو 1 شمار کریں گے۔ 1 مرتبہ چہرے کا دھونا واجب ہے، 2 مرتبہ مستحب، 3 مرتبہ باطل، جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ 1 مرتبہ پورا چہرہ دھوئیں گے۔ کوشش کریں جب چہرے پہ پانی ڈال رہے ہیں، اس وقت مجھے پسینہ آ گیا، سب کی توجہ ہو میرے ساتھ، کہ جب چہرہ دھو رہے ہیں تو چہرہ دھوتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ چہرے پہ پانی ڈالا اور جب دھو رہے ہیں تو آنکھوں کے سائیڈوں پہ ہاتھ لگا دیں، بعض اوقات ہاتھ نہیں پہنچتا، ناک کے ہاتھ لگا دیں اور اس طرح سے ہونٹوں کے دونوں طرف، تاکہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے، ہر جگہ پانی پہنچ جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سب کی توجہ ہو، اگر داڑھی جیسے میری اس وقت گھنی ہے، کھال نظر نہیں آ رہی تو پھر کھال تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے یا داڑھی بہت باریک ہے کہ کھال نظر آتی ہے تو پھر کھال تک پانی پہنچانا واجب ہے۔ یہ بات واضح ہے سب کے لیے؟ اب چہرے پہ پانی ڈالا، کلیئر ہو رہا ہے سب لوگوں کا؟ یہاں پہ جو سوالوں کا انسان ہاتھ کھڑا کر کے سوال کر سکتا ہے، جلدی جلدی بیان کروں گا، یہ ساری چیزیں احکام بیان کرنا واجب لازم سمجھتا ہوں۔ تو اب آپ کا چہرہ دھونا واجب، ٹھیک ہے، آپ نے دھو لیا چہرہ۔ اس کے بعد پھر یہ دوسرا واجب، تیسرا واجب ہے دونوں ہاتھوں کا دھونا، پہلے دایاں پھر بایاں۔ پانی کیسے لیں گے؟ مستحب ہے، سنت رسول خدا ہے کہ دائیں ہاتھ میں لے کے بائیں میں ڈالیں، واجب نہیں ہے، لیکن سنت رسول خدا یہی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام پانی لیتے تھے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں ڈالا۔ مردوں کے لیے کوہنی سے ڈالیں گے اور آخر تک پورا دھونا۔ خواتین کے لیے کوہنی کے اندر سے پانی ڈالنا مستحب ہے، پہلا یہاں سے دوسرا وہاں۔ مردوں کے لیے کوہنی سے پہلے ڈالیں گے، بعد میں یہاں پانی ڈال کے اس کو پورا آخر تک، کلائی تک دھونا کافی نہیں ہے، انگلیوں کے پوروں تک دھونا لازم ہے۔ کوشش کریں کہ ہر جگہ پانی چلا جائے، ہر جگہ پانی چلا گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے الٹے ہاتھ کو دھو لیں۔ اب یہ جو پانی بچ گیا اسی سے سر کا اور پاؤں کا مسح کرنا ہے، اور پانی باہر سے نہیں لینا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے خشک کیا اس کے بعد پھر باہر سے پانی لیا اور مسح کر لیا، یہ وضو باطل ہے، قبول نہیں ہے۔ آپ نے اسی وضو سے سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ اتنے حصے میں، یہ جو سر کا اوپر کا حصہ ہے، دونوں طرف اگر زخم ہو یا پٹی وغیرہ ہو تو پھر سائڈ پہ کر سکتے ہیں یا پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن نہیں تو واجب ہے کہ سامنے مسح کریں۔ 1 انگلی کی لمبائی چوڑائی پہ مسح واجب ہے، اتنی لمبائی اور چوڑائی، جتنی 1 انگلی شہادت کی انگلی جسے کہا جاتا ہے، اتنی عام طور سے اتنی لمبائی چوڑائی کا مسح
واجب ہے. 3 انگلیوں تک رکھنا مستحب ہے, واجب نہیں. سب کی بات ہے یہ. جب مسح کر رہے ہیں تو سر کو ہلنا نہیں چاہیے, یہ مسح قبول. سر رکا رہے, انگلی سے ایسے آپ نے مسح کیا, یہ مسح قبول ہے. یہ بات واضح ہو گئی. اب آپ نے جب مسح کر لیا, سر کا مسح ہوا, اسی طرح سے پاؤں کا مسح. یہ آپ کا دایاں پاؤں, پہلے دائیں پاؤں کا مسح کریں گے, پھر بائیں پاؤں کا مسح کریں گے. دائیں پاؤں کا مسح دائیں ہاتھ سے, بائیں پاؤں کا رائٹ فٹ رائٹ ہینڈ سے, لیفٹ فٹ لیفٹ ہینڈ سے. یہ آپ نے مسح کرنا ہے. پہلا نیت, دوسرا چہرے کا دھونا, تیسرا دونوں ہاتھوں کا, چوتھا سر کا مسح, پانچواں دونوں پاؤں کا مسح. اس کے بعد ترتیب واجب ہے, آگے پیچھے ترتیب نہیں کر سکتے. اور پھر موالات, پے در پے, یعنی ہر چیز وداؤٹ گیپ, فاصلے کے بغیر. چہرہ دھو لیا, اس کے بعد باتیں بوتیں کر لی, اس کے بعد پھر کہا چلے میں ہاتھ دھو لیتا ہوں. ہاتھ دھوئے, وہاں سے آ کے جرابیں اتاری, آرام سے بیٹھ کے سر کا مسح کیا, پاؤں. یہ وضو نہیں ہے, مذاق ہے. وضو جو ہے موالات کے ساتھ کرنا واجب ہے. کلیئر ہو گیا؟ کوئی سوالات تو نہیں ہے یہاں پہ؟ جلدی سے اس کو مکمل کر کے آگے بڑھوں. اچھا, پاؤں بھی نہیں ہلنا چاہیے. مثال کے طور پہ ہوا میں معلق ہے, آپ نے پاؤں اٹھایا اور ہلتے ہلاتے ایسے پاؤں ہل گیا, یہ مسح نہیں ہے. پاؤں رک جائے اور پھر مسح کریں. پاؤں رکا ہوا ہو یا زمین پہ رکھیں یا آپ نے گھٹنے پہ رکھ لیں, کسی بھی جگہ پہ رکا ہوا ہو پاؤں, جب اس کا پاؤں کا مسح کریں. ٹھیک ہے, ایک بات. اس کے علاوہ پھر اگر غسل ہے تو پھر غسل کے احکام میں بچے موجود ہیں, اس لیے میں جلدی اور ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, تفصیلات میں نہیں جا سکتا. ممبر کے احترام میں سب کے ذہنوں میں آپ کے ہاتھ کا سر کا مسح کرتے ہوئے آپ یہاں تک آ گئے, پیشانی کے پانی آپ کے ہاتھ پہ لگ گیا, اب اس حصے سے اپنے پاؤں کا مسح نہیں کر سکتے. اب آپ اپنی ہتھیلی سے پاؤں کا مسح کریں, کیونکہ چہرے کا پانی اب آپ وہاں پہ استعمال نہیں کر سکتے. غلطی سے ہو جائے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ جلدی سے مکمل ہوگا کام. جن لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں وہ زیادہ پیچیدہ سوال کرتے ہیں. نہیں, میں آپ کو احترام میں کروں تو یہ سب کو جانتا ہوں میں. سب کی توجہ نہیں, اچھی سوال ہے, کیونکہ نوجوانوں کے لیے واضح ہونا بہت ضروری ہے. ایک بات غسل سے متعلق جلدی سے سن لیجئے. غسل کے احکام, مستحب غسل بھی ہوتا ہے جیسے آج جمعے کا. جناب امیر فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے مجھ سے کہا, یا علی اگر اتنے پیسے ہوں کہ یا کھانا کھا لیں یا غسل جمعہ کر لیں, تو کھانا نہ کھائیں, غسل جمعہ کر لیں. غسل جمعہ کرنے والے کا جسم قبر کے اندر کیڑے نہیں کھائیں گے. جو غسل جمعہ کرتا ہے, جن کی آپ کو سالم جسم مل جاتے ہیں, وہ غسل جمعہ کرنے والے ہوتے ہیں. اگر مؤمنین کو فضائل غسل جمعہ پتہ ہوں تو وہ پیسے دے کے جا کے جگہ تلاش کریں, غسل جمعہ وقت پہ کریں. توجہ ہے سب لوگوں کی؟ تو غسل جمعہ مستحب ہے. اس کے علاوہ بے انتہا غسل مستحب ہیں. ہمارے فقہاء میں درمیان میں اختلاف ہے کہ غسل جمعہ آیا وضو کو کی کفایت کرتا ہے یا نہیں کرتا. آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ وحید خراسانی وغیرہ, آیت اللہ خوئی کے جتنے شاگرد ہیں, وہ ان کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غسل جمعہ اپنے وقت میں کریں, یعنی فجر سے لے کے ظہر کے دوران جمعہ ہی کے دن کریں, تو پھر وضو کی شرط نہیں ہے. لیکن آیت اللہ خمینی, آیت اللہ گلپاگانی, آیت اللہ خامنائی اور دوسرے جو مراجع ہیں وہ کہتے ہیں نہیں. تمام قدماء بھی یہی کہتے تھے کہ آپ کو اس کے بعد وضو کرنا ہے. غسل جمعہ کافی نہیں ہے, اس کے بعد وضو کرنا ہے. یہ ذرا بنیادی چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن یہ بیان میں نے جلدی کر دیا اس کو. لیکن غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کرنا چاہیے, اسی سے نماز پڑھنی چاہیے غسل جنابت کے ساتھ. اب غسل جنابت کے حکام, غسل جمعہ کوئی غسل ہو, میت کا بھی جو غسل ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میت کو کیسے نہلاؤں گا, 3 غسل واجب ہیں اس کے بھی, اور وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے خود انسان غسل کرتا ہے. بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, زندہ سے ڈرتے نہیں, مردوں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں. زندہ انسان زیادہ خطرناک ہوتا ہے بھائی. سانپ کے دانتوں میں زہر ہوتا ہے, بچھو کے دم میں زہر ہوتا ہے, کیکڑے کے پیٹ میں زہر ہوتا ہے, انسان کے پورے جسم میں زہر ہوتا ہے. بڑا زہریلا ہوتا ہے انسان. آپ تو ایسے سونا جیسے مجھے ہی پتا بس سارا انسان کا, آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا انسان سارے یہاں پہ ماشاءاللہ. میں جلدی گیلے بالوں پہ مسح نہیں ہوتا. گیلا اگر چہرہ, سن رہے ہیں سب لوگ, چہرہ گیلا ہے, ہاتھ گیلے ہیں, اس پہ دوبارہ آپ وضو کر سکتے ہیں. لیکن اگر سر گیلا ہو اور پاؤں گیلے ہوں تو وضو مسح نہیں ہوگا اس میں. کیوں؟ کتنا گیلا ہو, آپ نے نہانے کے بعد سر کو خشک کر لیا,
اگر اتنا آپ کا سر گیلا ہے کہ آپ کے سر کی تری، ویٹنس، تری اس کی جو وہ ہاتھ پہ منتقل ہو تو وہ مسح نہیں ہوا، لیکن اگر اتنا تر ہے کہ آپ کے ہاتھ سے جو تری ہے پانی کی وہ اس پہ منتقل ہو جائے تو وہ مسح ہو گیا۔ کلیئر ہو گیا یہ مسئلہ؟ ہاں، پوچھتے جائیں گے یہ تو وضو، غسل، اس کے سارے احکام کافی تفصیلی ہیں۔ اب آئیں ذرا جلدی سے غسل کے احکام بیان کر دوں۔ میت کا بھی غسل ایسے ہی ہوتا ہے، میت کے تین غسل واجب ہے، انسان اپنا بھی کئی غسل اکٹھے ایک نیت کر لے سارے غسل ہو جاتے ہیں۔ غسل جمعہ ہے، غسل جنابت ہے، مستحب غسل ماہ رمضان کا اول ماہ رمضان ہے، غسل توبہ ہے، اور جتنے غسل ہوں آپ انسان سارے نیت کرے اور ایک غسل کر لے۔ پورے سر کا، چہرے کا دھونا واجب ہے، گردن زیادہ سے زیادہ اس میں دھو لیں، یہ پورا چہرہ، آنکھوں پہ ہر جگہ، کھال کے اوپر ہر جگہ، سر میں، داڑھی میں، ہر جگہ پانی پہنچانا واجب ہے۔ آنکھیں بند کر کے پورے آنکھوں پہ، کان سب۔ اس کے بعد پھر دایاں حصہ، پھر بایاں حصہ۔ دائیں حصے کو جب دھو رہے ہوں تو زیادہ دھوئیں گے تاکہ پورا جسم دھل جائے، اسی طرح سے جب بائیں حصے کو دھوئیں تو پھر دائیں حصہ سارا دھو لیں گے تاکہ انسان کو یقین ہو کہ پورا غسل ہو گیا۔ جب انسان غسل کر لیتا ہے، غسل کی حالت میں نہ ہو تو مسجد میں نہیں آ سکتا، یہ امام بارگاہ، مسجد میں نہیں جا سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اللہ کے ناموں کو، اہل بیت کے، محمد والے محمد کے ناموں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ 7 آیات سے زیادہ تلاوت کرنا مکروہ، لیکن واجب سجدے والی آیات کی، سوروں کی تلاوت کرنا حرام۔ تو جب انسان جنابت میں ہوتا ہے اس کے احکام بہت سخت ہیں، اس لیے انسان کو فوراً غسل کرنا چاہیے۔ اب تیمم کے جلدی احکام بیان کر دوں، سب کی توجہ ہے؟ تیمم بھی جلدی بیان کر دوں، غور سے دیکھ لیجئے۔ اگر انسان کے سامنے پانی نہ ہو، بدل از غسل یا بدل از وضو، اسی طرح سے اگر انسان کے لیے پانی مضر ہو، پانی بہت ٹھنڈا ہے، سردی بہت زیادہ ہے، انسان اگر نہائے گا تو بیمار ہو جائے گا، شریعت نہیں کہتی بیمار ہو جاؤ۔ اسی طرح سے اگر وقت نہیں ہے، نماز قضا ہونے والی ہے، تو آپ فوراً تیمم کر کے وضو کر لیں، آپ نماز پڑھ لیں، بعد میں پھر غسل بھی کریں گے۔ تیمم کیسے کرتے ہیں؟ خاک کے اوپر کریں گے، مٹی کے اوپر کرتے ہیں۔ یہاں تو اتنی دھول، گرد و غبار نہیں ہوتا، ہمارے ملکوں میں گرد و غبار اتنا ہوتا ہے کہ کپڑوں پہ اگر زور سے ہاتھ ماریں تو اس میں گرد نکلتا ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ اگر اتنا گرد ہو کپڑوں میں، عبا وغیرہ میں سفر کرتے تھے نا، تو کہ آپ ہاتھ ماریں تو گرد اڑنے لگے تو اس پہ ہو جاتا ہے۔ ہاتھ مارے، کیسے ماریں گے؟ سب توجہ سے دیکھیں۔ وضو کرتا ہوں، تیمم کرتا ہوں، بدل از وضو یا غسل، 2 مرتبہ ہاتھ ماریں گے، اپنی انگوٹھیاں وغیرہ سب اتار دیں۔ اگر بہت زیادہ مٹی لگ گئی ہے تو اتار بھی سکتے ہیں۔ اور پھر کیا کریں گے؟ اپنے چہرے کو پہلے اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو۔ چہرے کو کیسے کریں گے؟ یہی آپ کی مٹی پیشانی پہ، دیکھ رہے ہیں مجھے سب لوگ غور سے، کیونکہ پسینہ بہت زیادہ ہے، میں اس کو باہر میرے ہاتھ جو ہیں وہ بھیگ جاتے ہیں اس سے۔ آپ نے 2 مرتبہ ہاتھ زمین پہ مارے، اس کے بعد پھر پیشانی پہ۔ یہ چہرہ آپ کا، جو چہرہ دھونا ہوتا ہے اس کی جگہ پہ آپ نے تھوڑا سا چہرے پہ یہ جو مسح کر لیا، چہرے پہ، ماتھا اور آنکھوں کے سامنے دونوں طرف چہرے پہ، بس، ناک پہ واجب نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح سے کلائی، یہ ہے کلائی، یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے، پورا ہاتھ رکھ کے، انگوٹھا الگ نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ نے پورا کا پورا مسح کیا۔ اسی طرح سے یہ ہاتھ آپ نے پورا مسح کر لیا، یہ آپ کا تیمم ہو گیا، چاہے وضو کی جگہ چاہے غسل کی جگہ۔ غسل کی جگہ 2 مرتبہ ہاتھ ماریں گے اور اس کا اسی طرح سے آپ تیمم کر لیں گے۔ وضو، غسل، تیمم تینوں ہمارے ہو گئے۔ سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟